بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 4، حدیث نمبر ہے 222 اور صفحہ ہے 283۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف الحدیث، حدیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ ہے، صفحہ 283 اور 284 ہے، اور حدیث نمبر ہے 222 ویلاگ نمبر 4۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 ایک بوڑھا زانی، نمبر 2 دوسرا جھوٹا فرما روا، نمبر 3 تیسرا نادار و غریب متکبر۔ بعض مصیبتیں، معصیتیں بذات خود بھی سنگین اور گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، لیکن بعض خاص حالات میں اور خاص اشخاص سے اگر ان کے صدور ہوں تو ان کی سنگینی اور زیادتی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا چوری بذات خود بڑی معصیت ہے، لیکن اگرچہ چوری کرنے والا کوئی دولت مند نہیں ہو، جس کو چوری کی کوئی ضرورت نہ ہو، یا سرکاری سپاہی اور چوکیدار ہو، تو پھر اس کا چوری کرنا اور بھی زیادہ سنگین جرم ہوگا اور اس کو قابل معافی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس حدیث میں اس قسم کی 3 مجرموں کے حق میں اعلان فرمایا گیا ہے۔ ان بدبختوں، بد نصیبوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کلام نہ ہوگا اور ان کا تزکیہ بھی نہ فرمائے گا، اور آخرت میں یہ مجرم رب کریم کی نظر سے، نظر کرم سے بھی قطعی محروم رہیں گے۔ ایک بوڑھا زناکار، دوسرا جھوٹا فرما روا، اور تیسرا ناداری کی حالت میں تکبر کرنے والا، اور یہ اس لیے کہ جوانی کی حالت میں اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہوا تو اس کا یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود قابل درگزر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جوانی کی حالت میں شہوت سے مغلوب ہونا ایک فطری کمزوری ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا بڑھاپے میں یہ حرکت کرے تو یہ اس کی طبیعت کی سخت خباثت کی نشانی ہے۔ اسی طرح کوئی بیچارہ عام آدمی اپنی ضرورت نکالنے کے لیے جھوٹ بول جائے تو اس کا گناہ بھی کبیرہ ہونے کے باوجود قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن ایک صاحب اقتدار حکمران اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کی طبیعت کی انتہائی گندگی اور خدا سے بے خوفی کی نشانی ہے۔ ایسے ہی کوئی دولت مند اگر تکبر کرے تو انسان کی عام فطرت کے لحاظ سے کچھ زیادہ مستعبد نہیں، چو بدولت برسی مست نہ گردی مردی، لیکن گھر میں فکر و فاقہ کے باوجود اگر کوئی شخص غرور و تکبر کی چال چلتا ہے تو بلا شبہ یہ اس کی انتہائی دناعت اور کمینہ پن ہے۔ الغرض تینوں قسم کے یہ مجرم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے اور اس کی نظر کرم سے اور تزکیہ سے محروم رہیں گے۔ تزکیہ نہ کیے جانے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے اور صرف عقیدہ یا بعض اعمال صالح کی بنا پر ان کو مومنین صالحین کے ساتھ شامل نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ واللہ عالم۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے 4 ویلاگ جو ہے نا کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ 5واں ویلاگ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا، کبوتر بول پڑے، مرحب کے جب کر دیے سر کے 2 ٹکڑے، میں اللہ کا شاعر
میں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے، می مانگا جب ہاتھ اٹھا کر آقا نے، فوراً بادل سر پر آ کر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے، ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، اللہ اللہ دلوں کے ساغر بول پڑے، مجھ پہ پیرا دے گا کون لڑائی میں آقا صدیق اکبر بول پڑے۔